بلیٹن کا آغاز کرے۔ وفاقی دارالحکومت ایک بار پھر عالمی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بننے کو تیار ہے اور امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے وفود کی متوقع آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شہر بھر میں سیکیورٹی کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد بھر میں تقریباً 18,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسلام آباد کے توسیع شدہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا، جبکہ 5 اسٹار ہوٹلز، کنونشن سینٹرز اور اہم سرکاری سفارتی مقامات کے گرد سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق شہر کے لیے ایک بھرپور ٹریفک پلان بھی مرتب کر لیا گیا، جس کے تحت مختلف اہم شاہراہیں بند رکھی جائیں گی، جبکہ میڈیا کے لیے خصوصی سینٹر قائم کیا جائے گا اور رسائی محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل سروس معطل رکھنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جبکہ اسلام آباد ٹاکس کے دوران شہر میں مقامی تعطیلات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے، جہاں قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے ان کا اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ دوحہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور وفد کو قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، جبکہ آمد کے موقع پر ایئرپورٹ اور شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر، معاون خصوصی طارق فاطمی اور ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی بھی موجود۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف علاقائی ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کیے، جبکہ فیلڈ مارشل کل تہران پہنچے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم بھی امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے مسلسل سرگرم رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تقریباً 21 گھنٹے جاری رہے، جبکہ مجموعی سفارتی عمل تقریباً 30 گھنٹے پر محیط رہا۔ دونوں وفود نے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی۔ پورا عمل مجموعی طور پر تعمیری رہا۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں۔ ایران سن لیں کہ ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایران نے غلط انتخاب کیا اور معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ مشن ایپک فیوری ہماری جنگ تھی۔ سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل کوپر ابھی پہلی صفوں سے لوٹے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے پاس اب نیوی نہیں ہے۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قزاقی اور بحری دہشت گردی ہے۔ آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کا ایٹمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کون سے فوجی اثاثے باہر نکال رہا ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حقوق مکمل طور پر تسلیم ہونے تک آبِ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی تو پھر امریکہ آبِ ہرمز سے کیوں نہیں گزرتا۔ امریکی حکومت مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی اہلکار آبِ ہرمز کی کڑی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں میں داخل یا باہر جانے والے جہازوں کی نگرانی کے لیے گشت جاری ہے۔ امریکی افواج ایک اشارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناکہ بندی ایران کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے جہازوں پر لگائی گئی ہے۔ ناکہ بندی میں تمام جہاز شامل ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ پیر سے ایران کی بحری ناکہ بندی نافذ ہے۔ ایران کی مدد کرنے والے ہر جہاز کا پیچھا کریں گے۔ امریکی جوائنٹ آف چیف اسٹاف جنرل ڈین کین کی دھمکی، کہا آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی یقینی بنا رہے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سے ایرانی برآمدات رک گئی ہیں۔ 13 جہازوں نے سمجھداری سے کام لیا اور واپس چلے گئے۔ اگر کوئی سمندری ناکہ بندی کی تعمیل نہیں کرتا تو طاقت کا استعمال کریں گے۔
تو دوسری جانب ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران کی فوج نے امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دے گی۔ فوجی حکام کے مطابق ناکہ بندی جاری رہنے کی صورت میں خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ شب جدہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اس موقع پر گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن و آشتی کے لیے دعائیں بھی کی، جبکہ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ اس دوران شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ نے شمالی بحرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیت سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اس کامیاب تجربے کو پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور اعلیٰ عملی مہارت کا ثبوت قرار دیا۔ اس تاریخی کامیابی پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تمام سروسز چیفز نے متعلقہ یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ کمانڈو اور اسپیشل فورسز مشق جناح کامیابی کے ساتھ ترکی میں مکمل ہو گئی۔ ISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی آپریشنز پر مبنی مشق میں پاک فوج اور ترک افواج نے شرکت کی۔ مشق کی سرگرمیاں انقرہ اور اسپارٹا میں ہوئی ہیں۔ مشق نے تمام تربیتی اور عسکری سفارتی مقاصد کامیابی سے حاصل کر لیے۔ بتایا گیا ہے کہ مشق کے دوران دونوں ممالک کے دوستوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انسداد دہشت گردی سے متعلق ڈرلز، طریقہ کار اور تکنیک کو بہتر بنانا مشق کا بنیادی مقصد تھا۔ ISPR کے مطابق آبادی والے علاقوں میں جنگ اور IEDs سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دی گئی، جبکہ مشق کے ذریعے دونوں دوست ممالک کے درمیان دیرینہ عسکری تعلقات مزید مضبوط۔ پاکی وزیر توانائی نے طویل لوڈ شیڈنگ پر معافی مانگ لی۔ پیک آورز میں گیس سے بجلی کی پیداوار نہیں کر سکتے۔ موجودہ حالات ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے ہیں۔ پن بجلی میں 1530 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ اویس لغاری کی پریس کانفرنس کہا کہ دن کے اوقات میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، تمام پلانٹس آپریشنل ہیں۔ دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ ڈیمو سے پانی کے کم اخراج کے باعث پن بجلی کی پیداوار 1676 میگا واٹ ہے۔ کہا ہم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے نکالا۔ اسلام آباد میں کفایت جاری اقدامات کے تحت نئے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت میڈیکل اسٹورز، پیٹرول پمپس، CNG اسٹیشنز اور اشیاء ضروریہ کی دکانوں کو اس پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ہوٹلز، ریسٹورانٹس، فوڈ آؤٹلیٹس، تندور، کریانہ اسٹورز اور سبزی اور فروٹ شاپس رات 10 بجے تک کھلے رہ سکیں گے، جبکہ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت جاری رہے گی۔ اسی طرح شادی ہالز، مارکیز اور دیگر تقریبات مقامات کو بھی رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اسپورٹس فیسلٹیز، کلبز اور جمنازیم رات 8 بجے بند ہوں گے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کی 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
फैसला एक आला सतह के इजलास में किया गया जिसमें माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम से 1.25 लाख से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि 3560 बस ट्रिप्स मुकम्मल किए गए हैं। मनसूबे के तहत 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें फराहम की जाएंगी और हर डिवीज़न में खुसूसी डिपो भी कायम होंगे। रवामा 100 बसें, मई में 350 और जून तक मज़ीद 264 बसें पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर आला ने तहसील सतह पर 1500 इलेक्ट्रो बसों की प्लान की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला ने मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने नए डिज़ाइन की मंजूरी की भी हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, उसमें 21 निकात पर गौर करते हुए अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में ज़रई इस्लाहात, माली नज़्म ज़ब्त और इदारा जाती कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्केट कमेटियाँ खुद मुख्तार इदारे हैं और इन पर 2.7 अरब रुपये से ज़ायद की रिकवरीज वाजिबुल अदा है, जिस पर वज़ीर आला ने रिकवरी निज़ाम बेहतर बनाने और माली निज़ाम नज़्म ज़ब्त करने की हिदायत दी है। इजलास में सिंध फार्मर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिव्स एक्ट 2026 के मुसव्वदे का भी जायज़ा लिया गया, जिसके तहत हारियों को इज्तमाई सतह पर काम करने का कानूनी इख्तियार दिया जाएगा। मज़ीद बरां काबीना ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी, सिंध बैंक के कारकर्दगी रिपोर्ट की तौसीक, दरामदी LCs को सिंध बैंक के जरिए अंजाम देने का फैसला और कम्युनिटी मिडवाइफ वर्कर्स की मुलाजमतों में तौसी जैसे इकदाम की मंजूरी दी है। वज़ीर आला सिंध ने शफाफियत, मेरिट और मौसर गवर्नेंस पर जोर देते हुए मुताल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि अवामी मफाद, माली नज़्म और इदारा जाती बेहतरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और अब आपको बताएं कि ऐसा सिंध बनाएंगे जहां हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े मैसर हों। इदारे अपने अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए कोशा हैं। खुसूसी अफराद के लिए स्कूल, अस्पताल, पार्क जैसी सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कोई मनसूबा अकेले नहीं कर सकती, सबका ताउन ज़रूरी है। खुसूसी अफराद की तरक्की में हाल जिस्मानी समाजी रुकावटों को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। खुसूसी अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली से कानून पास करवाया। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद के लिए अमली इक़दाम कर रही है और इस इक़दाम का मकसद रसाई, शमूलियत और आज़ादी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला ने यह भी कहा, पिछले साल 400 मिलियन का बजट रखा था मगर उसे डिमांड के हिसाब से दुगना कर दिया। तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा तहसीन आबदी ने चीफ मिनिस्टर पब्लिक कंप्लेंट सेल में ड्यूटी अंजाम देते हुए शहरियों की शिकायत का जायजा लिया और उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस दौरान वो कंप्लेंट सेल में मौजूद रहीं और आवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को तफसील से सुना। शहरियों ने 919 और दीगर हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल्स के जरिए अपने मसाइल दर्ज करवाए, जिन पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुताल्लिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम शिकायत को तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल किया जाए। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल का फौरी और मौसर हल हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमत सिंध अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक है और शहरियों के मसाइल के बर वक्त हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में IG सिंध पुलिस जावेद आला मूडो ने ट्रैफिक पुलिस की तकरीब में शिरकत के दौरान जदीद ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक्स का इफ्तिताह कर दिया। हुकाम के मुताबिक शहर में 1000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 2000 कैमरे लगाने का मंसूबा है और जदीद निज़ाम के तहत ड्रोन और रोबोकार्स यूनिट भी मुतारिफ कराए गए हैं और फीस लेज़ी चालान सिस्टम के ज़रिए ट्रैफिक कवानीन की खुदकार निगरानी शुरू कर दी गई है, जबकि 20,000 से ज़ायद बड़ी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किया जा चुका। हुकाम के मुताबिक CCTV कैमरों की मदद से जराइम में 30 से 40% कमी आई। IG सिंध जावेद आला मूडो ने कहा, सेफ सिटी सिस्टम को मज़ीद वुसअत दी जा रही है और हैदराबाद में भी जल्द जदीद ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया जाएगा। कराची में मंगो पीर मदरसे वाली नहर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को एम्बुलेंस के जरिए आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त खादिम के नाम से हुई जबकि तफील जख्मी हो गया। दूसरी जानिब IG सिंध जावेद आला मूडो ने फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले मुबैना कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि
रावलाकोट पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम इरफान को हिरासत में लिया, जो हसास मकामात की रैकी करके वीडियोस और मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करता रहा। आईजी के मुताबिक मुलजिम फौजी तनसीबात और तालीमी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस था। कार्रवाई के दौरान एक मुकम्मल नेटवर्क भी बेनकाब हुआ, जो सोशल मीडिया के जरिए राबितों में रहकर अहम मालूमात शेयर कर रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौसर हिकमत अमली से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए और मुमकिन खतरात को बरवक्त टाल दिया गया। सिक्योरिटी इदारे खित्ते की अमन इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। करतारपुर में बैसाखी मेला की तकरीबात जारी हैं। भारतीय सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। सिख यात्री पाकिस्तानी मिठाइयों की भी भरपूर ख़रीदारी कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन शेख से, जो इस वक्त दिल्ली से आए सिख यात्री के साथ मौजूद है। हसन, बताएगा यात्रियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त करतारपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो भारत की जानिब से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, तो वहीं पर जो कुछ सिख यात्री हैं वो शॉपिंग करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। तो बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से आए एक सिख यात्री मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या खरीदा है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान पहले तो करतारपुर ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ, ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਰੋਟ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਫੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। बहुत अच्छा लगा जी। जी बिल्कुल, अपने सिख यात्री की बात सुनी, वो पाकिस्तान आकर बहुत ही खुश हैं और उन्होंने यहाँ पर खजूर और बादाम वाली जो बर्फी है वो भी अपने लिए यहाँ पर उन्होंने खरीदी है और जो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर शॉपिंग है वो भी जारी है और वो हुकूमत पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है और जो उनकी मजहबी रसूमात हैं वो उन्होंने अदा